کان سنتے ہیں اور دل اور دماغ اس پر دھڑک دھڑک کر بتاتے ہیں کہ کچھ غلط کہا ہے۔ جب آپ کسی ایسی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہیے تو آپ کی آنکھیں دل تک پیغام پہنچا دیتی ہیں اور دل محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ جب کوئی فحش کلام کانوں میں پڑتا ہے تو کانوں سے دل کا رابطہ ہے اور وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سننے والی چیزیں نہیں تھی جو میں نے سن لی ہیں۔ ہر عمل جو ہے وہ برا ہے اگر وہ رب کی رضا اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں ہے، لیکن جب یہ افعال آپ سے سرزد ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں یہ جرم ہے۔ لیکن یقین جانو جو دل کی بیماریاں ہیں یہ اتنی نازک ہیں کہ یہ اندر ہی اندر انسان کو جو ہے وہ کھا رہی ہوتی ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کتنے بڑے مرض میں مبتلا ہوں۔ دیکھیں جھوٹ زبان سے بولیں گے تو کان سنیں گے، کوئی فحش کلام کانوں میں جائے گا تو کانوں کو محسوس ہوگا، آنکھیں کسی جو ہے وہ غیر محرم کی طرف اٹھیں گی تو آنکھوں کو محسوس ہوگا کہ میں کچھ غلط دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ دل کی بیماری ایسی مہلک بیماری ہے، جتنا قیمتی دل ہے اس کو لگنے والی بیماری بھی اتنی خطرناک ہوگی، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ لگی بھی ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا۔ دیکھیں میں کل بھی کس دوست ہیں ہمارے تو ان کو جو ہے وہ شوگر کا مرض ہے تو کچھ پرہیز میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب بظاہر دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں اگر کسی کو یہاں کٹ لگ گیا، کسی کا ہاتھ جل گیا تو ظاہر بات اس کو نظر آ رہا ہے اور وہ احتیاط کرے گا، درد بھی محسوس ہو رہا ہے اور وہ احتیاط بھی کر رہا ہے اور پرہیز بھی کر رہا ہے اور علاج بھی کر رہا ہے۔ تو علاج جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اور وہ پرہیز کر رہا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا اور اس ہاتھ کو پانی میں نہیں ڈالنا۔ اب وہ پٹی بھی کرتا ہے اور مسئلہ بھی پوچھتا ہے اور پانی سے بچا کے بھی رکھتا ہے، بلکہ کبھی وضو یا غسل کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے پلاسٹک بیگ جو ہے وہ چڑھانے کے بعد جو ہے وہ غسل اور وضو کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مرض ہے، لیکن شوگر کا مرض آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتا، بالکل انسان صحیح سلامت بیٹھا ہے، لیکن اندر ہی اندر سے اگر آپ نے کسی دن بد پرہیزی کی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے شوگر کا جو مرض ہے وہ آپ کو کھائے جا رہا ہے، تو جس مرض کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے اس کی تدبیر کرنا انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی جو ہے وہ شوگر بڑی ہوئی تو آپ نارمل بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آہستہ کرتے آپ ایسی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، پھر آپ گرنے لگتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے یہ سمپٹمز آنا شروع ہو گئے۔ دل کی بیماریاں ہیں یہ آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتی، کان تو ان کو سنتے ہی نہیں ہیں، زبان تو بولتی ہے تو پتہ لگتا ہے، لیکن دل تو بیمار پڑا ہوا ہے۔ اب دل کی جو بیماری اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایک شخص حسد میں مبتلا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بائک کی گاڑی دیکھی، دوست کا بنگلہ دیکھا، ساتھ رہنے والوں کے اچھے حالات دیکھے، یہ دل ہی بس حسرت کرتا تھا یہ سب کچھ ان کا ختم ہو جائے اور مجھے سب کچھ مل جائے۔ کیا کچھ بھی نہیں اس نے، لیکن اندر بچا بھی کچھ نہیں اس کے پاس۔ اتنی بڑی بیماری ہے یہ دل کی بیماری، حسد، کینہ، بغض، نفرت جو دل میں پال رہا، کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے پتھر پکڑ کے گاڑی کو مار دیا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ بھائی کے گھر کو آگ لگا دی، ایسا نہیں ہے اس نے دوستوں کی جو ہے وہ چیزیں قیمتی جو توڑ پھینکی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بس اس نے دیکھا اور اس کے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہو رہی ہے اور اس کے اندر اس آگ میں جل رہا ہے، کاش ان سب سے یہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ بس اگر اتنا خیال اس کا پختہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے، کبھی کسی دوست کو بتاتا ہے، کبھی کسی کو کہتا ہے یہ حرام کا کما رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہتا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں اتنی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ بیماری اس کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے۔ اور جب دل بیمار ہو گیا تو پھر اعضائے بدنیہ کے افعال بھی متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اس حسد کی بیماری سے نکل